ہے اللہ کے خوش نصیب لوگ اور رب تعالیٰ کے پسندیدہ لوگ ان راہوں کے مظافر بنتے ہیں. آج ان خوش نصیب لوگوں میں ہمارا بھی شمار ہوا. آج ہم بھی ان راہوں کے مظافر ٹھہرے ہیں اور ان گھروں کے مہمان ٹھہرے ہیں. کسی نے بڑا خوب لکھا تھا کہ کتنے خوش نصیب ٹھہرے ہم، کہ کتنے خوش نصیب ٹھہرے ہم کہ مہمان حرم ٹھہرے ہم. یہ خوش نصیبی ہماری کہ ہم مہمان حرم ٹھہرے. آج جن راستوں کے مظافر ہم بنے ہیں ان کی نسبت حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ہے، اور جن مقامات کی زیارت کے لیے ہم روانہ ہیں ان تمام مقامات کی نسبت حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ہے. اس نیت سے آج میں اور آپ تا قیامت اللہ کے مہمان اس نیت سے ان مقامات کی زیارت کریں گے. آئیے اس سفر کا آغاز اس دعا سے کرتے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. آمین. الحمدللہ ثم الحمدللہ. بیشمار رب تعالیٰ کا احسان بلا احسان ہے، کروڑ ہا کروڑ احسان ہے کہ جس رب نے مجھے اور آپ کو پسند کیا، اپنے اور اپنے حبیب کے شہر میں بلا لیا. سبحان اللہ. اس پاک اور مقدس وادی کے اندر، اس پاک اور مقدس شہر کے اندر جس کی قسمیں میرا رب کھاتا ہے. بے شک. سبحان اللہ. اس پاک اور مقدس وادی کے اندر بلاوا ہو گیا، اس شہر میں بلاوا ہو گیا جس کا معیار یہ ہے کہ جہاں نیکیوں کا سلسلہ لاکھوں میں ہے. بے شک. سبحان اللہ. الحمد جہاں ہم ایک نماز ادا کر لیتے ہیں تو 1,00,000 نماز ادا کرنے کا ثواب ہے. الحمدللہ. سبحان اللہ. اسی طرح نیکیوں کا بھی سلسلہ ہے، بے شک. اور یہ جو نیکیوں کا سلسلہ ہے یہ صرف سین حرم تک نہیں، حدود حرم کے اندر داخل ہو جاتے ہیں تو کوئی ایک نیک عمل 1,00,000 نیک عمل ہے. سبحان اللہ. آج کی زیارت میں عرفات کا میدان حدود حرم سے باہر ہے، باقی تمام مقامات حدود حرم کے اندر ہیں. سبحان اللہ. اپنے دل میں ذکر و اذکار جاری رکھیے گا. انشاءاللہ. وطن عزیز جائیں تو نیکیوں کے بہار لے کے جائیں. انشاءاللہ. یہ گھڑیاں، یہ ایام، یہ لمحات، یہ وقت، یہ مکہ، یہ راستے بار بار میسر نہیں آتے. بے شک. روح زمین کے اوپر بہت سارے اہل ایمان دلوں کے اندر یہ ارمان لیے یہ دنیا فانی چھوڑ کے چلے گئے کہ ہم بھی جائیں گے مکے، ہم بھی مدینے جائیں گے. اور بہت سارے اہل ایمان تڑپ اور ترس رہے کہ کب بلاوا ہوگا، ہم جائیں گے، ہم دیکھیں گے وہ نظارے. آپ خوش نصیب لوگ ہیں کہ آپ کو یہ وقت میسر آیا ہے. الحمدللہ. اسے ضائع مت کیجیے گا. یہ بہت قیمتی گھڑیاں ہیں. شیخ صاحب لکھتے ہیں کاش کہ رب تعالیٰ نے ہماری آنکھوں کو وہ بینائی عطا کی ہوتی، ہماری آنکھوں کو وہ نور بخشا ہوتا تو ہم دیکھتے کہ مکہ اور مدینہ میں ہم اپنے نامہ اعمال میں کیا لکھوا رہے تو ہم سجدے سے سر نہ اٹھاتے اور سر کے بل اس سرزمین کے اوپر چلتے. یہ خود اس لیے یہ مختصر سے ایام ہیں، یہ مختصر سی گھڑیاں ہیں، 15 دن ہیں، 14 دن ہیں، تو یہ سمجھ نہیں آئے گی کہ گزر جائیں گے. ایک روز سامان کلوز کریں گے اور چھوڑ کے چلے جائیں گے شہر مکہ، اور ایک دن کلوز کریں گے سامان اور چھوڑ کے چلے جائیں گے شہر مدینہ. پھر یہ یادیں، پھر یہ راستے، پھر یہ سروں کا سمندر، پھر یہ نیکیوں کا یہ عوام کا ہجوم اور یہ نیکیوں کا سلسلہ پھر کب میسر آئے گا، پھر کب دیکھیں گی نگاہیں یہ نظارے. خبر نہیں ہے کب شام ہو جائے. اس ایام کے اندر یہ جو مختصر سے ایام آپ کو میسر آئے ہیں ان کے اندر جو سامان جمع کر رہے ہیں یہ بس یہ حقیقت سامان اپنا ہے، اور بس یہ سامان یہی سامان ساتھ لے کے جائیں گے اس فانی دنیا سے. قرآن کہتا ہے دنیا دھوکہ ہے، دھوکے کے سوا کچھ بھی نہیں ہے. اور اس فانی دنیا سے، دھوکے والی دنیا سے اگر کچھ ساتھ لے کے جائیں گے تو وہ نیک اعمال ہے، اچھا اخلاق ہے، باقی سب کچھ یہاں رہ جائے گا. یہ مال و دولت، یہ بنگلے، یہ گاڑیاں، یہ پراپرٹی، یہاں تک کہ نام بھی چھن جائے گا. ایک روز کوئی اس نام سے بھی نہیں پکارے گا. اور یہ بدن پہ جو کپڑے پہنے یہ ایک روز پھاڑ کے اتار دیے جائیں گے. بے بس آئے تھے، بے بس لوگ جائیں گے اس فانی دنیا سے.
یہ جتنے پیارے ہیں، یہ جتنے پیارے ہیں، یہ روز ایک چھوٹے سے گھر میں چھوڑ کے واپس لوٹ آئیں گے، بس ثواب کی نیت سے مٹھی پر خاک ڈالیں گے، واپس چلے جائیں گے۔ کوئی غم بنائے گا یا بیٹا یا بیٹی 1 سال تک غم بنائے گا، 1 سال کے بعد جیسے آج آپ نارمل بیٹھے ہیں، ہمارا ہی کوئی نہ کوئی اس فانی دنیا سے رخصت ہوا، ہم نے بھی اپنے کو کسی نہ کسی کو اس مٹی کے اندر اتارا ہے، آج ہم نارمل ہیں کہ آنے والی دنیا، آنے والی نسلیں چاہیے کہ 1 2 3 4 مہینے کے بعد وہ ہمیں بھول جائے۔ اس لیے قدرہ یہ جو وقت آپ کو میسر آیا ہے، خاص کر کے یہ مکہ اور مدینہ کا جو وقت میسر آیا ہے، اسے ضائع مت کیجیے گا، ان ایام کی قدر کریں۔ بہت سارے لوگ آئے آج سے پہلے، اس میں آپ کے بھی جاننے والے ہوں گے، رشتے دار ہوں گے، یہاں سے واپس لوٹے، اب وہ اپنے قدموں پہ نہیں ہے۔ بہت سارے لوگ لوٹے، صبح شام دعاؤں کے لیے کہتے ہیں کہ دعا کیجیے گا کہ ہمارا پھر بلاوا ہو جائے، ہم پھر یہ بہاریں دیکھیں، تو میرا رب پھر کب پسند کرے گا، کب بلائے گا، اس بات کی کسی کو خبر نہیں ہے۔ آپ کے پاس یہ وقت جو آپ کو میسر آیا ہے، یہ گھڑیاں جو آپ کو میسر آئی ہے، اسے ضائع مت کیجیے گا، ان کی قدر کریں، ان ایام کی قدر کریں، ان کی قدر ان لوگوں سے پوچھیں جن کو ترستے ہوئے پیچھے چھوڑائے ہیں۔ جب گھروں سے نکل رہے تھے عمرے کے لیے، یا جس سے ذکر کیا ہوگا کہ میں عمرے کے لیے جا رہا ہوں یا جا رہی ہوں، اس دل کے اندر یہ ضرور ارمان اٹھا ہوگا، کاش میرا رب مجھے بھی پسند کرتا تو میں بھی جاتا شہر مکہ۔ اس دل کے اندر یہ ارمان تھا، آنکھوں میں آنسو تھے، لب پہ دعا کے لیے کہہ رہا تھا۔ باقی دعا کیجیے گا، بہن دعا کیجیے گا، ہر ایک نے دعا کے لیے کہا۔ تو شیخ صاحب نے بڑے خوبصورت جملے لکھے یہاں، کیسے رب نے مجھے میرے عیبوں سے چھپا رکھا ہے، کہ کیسے رب نے مجھے میرے عیبوں سے چھپا رکھا ہے، کہ ہر کوئی مجھے دعا کے لیے کہتا ہے۔ یہ بھی اس کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں کیسے ہمارے گناہوں سے چھپا کے رکھا ہے، اس نے اپنے ہمارے گناہوں کی طرف نہیں دیکھا، ہمیں یہ وقت میسر آ گیا۔ اس نے ہمیں بے نمازی نہیں دیکھا، ہمیں یہ وقت میسر آ گیا۔ ہم نے جانے میں انجانے میں کتنے گناہ ہم سے سرزد ہوئے۔ آنکھیں بند کریں، ذرا دیکھیں پیچھے مڑ کے، ہم نے کیسی زندگی گزاری ہے، کتنے جھوٹ بولے ہیں، کتنوں کا حق کھایا ہے۔ میرے رب نے ہمیں پسند پھر بھی کیا، اس نے گناہوں کی طرف نہیں دیکھا، اس نے اپنی رحمت سے نواز کے مجھے اور آپ کو لا کے اس در پہ چھوڑ دیا، اس در پہ چھوڑ دیا، اپنے گھر کے سامنے چھوڑ دیا۔ اب مانگنے والی کیا چاہیے؟ جولیاں بھر کے لے کے جاتے ہیں، خالی کوئی بھی نہیں چاہتا، بس وہ انداز دیکھتا ہے کہ مانگنے والے نے کس انداز میں مانگا۔ میرے رب کو رونے والی آنکھ، خوف دل، خوف خدا والا دل اور معاف کرنے والا انسان میرے رب کو بڑا محبوب ہے، بڑا محبوب ہے، بہت محبوب ہے۔ ہم سخت دل لیے یہاں پہ آئے ہیں، ہم دلوں کے اندر نفرتیں لیے یہاں پہ آئے ہیں، ناراضگیاں لیے یہاں پہ آئے ہیں، انائیں لیے یہاں پہ آئے ہیں۔ آج آپ ان راہوں کے مظافر بنے ہیں جس کی نسبت حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ہے۔ آج دلوں کو صاف کریں، نفرتیں، ناراضگیاں، انائیں یہی چھوڑے، آج سے اختیار کر کے آج ان مقدس مقامات کو دیکھیں، اس کی زیارت کریں، دلوں سے نفرتیں ختم کر کے آج محبت کا پیغام لے کے یہاں سے واپس لوٹ کے جائیں، آپ کے آنے کا مقصد پورا ہو جائے۔ مکہ مدینے آنے کا مطلب کیا ہے؟ یا بس ایک نام کے ساتھ ایک ٹیگ لگ جائے کہ حاجی صاحب یہ مکہ و مدینہ سے لوٹ کے آئے ہیں، یہ لگی تھی محفل، چھڑا تھا ذکر میرا، میں بھی لوٹا ہوں وہاں سے، بس یہ کافی نہیں ہے۔ یہاں آنے کا مطلب اور مقصد یہ ہے کہ تمہاری زندگیاں بدل جائیں، تم یہاں سے واپس لوٹ کے جاؤ،
तुम सही मानों में दीन को समझ के यहाँ से वापस लौट के जाओ। तुम यहाँ से वापस लौट के जाओ तो तुम एक मोमिन बन के यहाँ से वापस लौट के जाओ। मोमिन की अलामत ये है कि उसके कदम फिर बुराई की तरफ नहीं जाते, उसकी नमाज नहीं छूटती, वो किसी का हक नहीं खाता, वो झूठ नहीं बोलता। ये मोमिन की अलामत है। आए हैं यहाँ दरे खुदा के, दरे रसूल पे आए हैं, झोलियां भर के लेके जाएंगे। इंशाअल्लाह चंद लम्हात के बाद ज़ियारत का सिलसिला शुरू करते हैं। इसके बाद सबसे पहली जो ज़ियारत है जबल सलगार सोर का पहाड़ है। जबल अरबी में पहाड़ को कहते हैं, सोर सुराख को कहते हैं। वो मुक़द्दस मकाम है। हम कभी किताबों में बुजुर्गों से, हाजियों से, मोबाइल के ऊपर कभी देखा करते थे, कभी सुना करते थे। तो आज अल्लाह ताला का इतना बड़ा एहसान हुआ, इतना बड़ा एहसान हुआ, इतना बड़ा एहसान हुआ कि जागती आंखों से हम उस पहाड़ के दामन में पहुंच गए जिसका जिक्र कुरान में भी है। इस काबिल तो ना थे कि इस सरजमीन के ऊपर कदम लगाते। गुनाहों से बड़े हैं बदन हमारे, पाँव से लेके सर तक गुनाहों से बड़े हैं बदन हमारे। ये मेरे रब का एहसान है कि उसने हमें पसंद किया। आज हम ये जबल सलगार सोर के दामन में पहुंच चुके हैं। मेरी बस घूम के वापस आएगी। ये सामने वाला बुलंद तरीन पहाड़ आपके लेफ्ट हैंड पे, इस पहाड़ की चोटी पे है गार सोर। ये वो मुक़द्दस पहाड़ है जहाँ हुज़ूर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब मक्का से मदीना हिजरत की, कुफार ने तंग किया तो मक्का को छोड़ के जब मदीना शरीफ के लिए निकले तो इस इधर से आगे हम यूटर्न करेंगे। यहाँ से एक रास्ता आता है, उसको शारा हिजरा कहते हैं। उस शारा हिजरा से होते हुए इस पहाड़ की चोटी पे गए। जब उस पहाड़ की चोटी पे गार सोर, जहाँ पे 3 दिन और 3 रातें कयाम किया, वहीं पे वो सांप वाला, मकड़ी वाले, कबूतरी वाले वाक़ात उस पहाड़ के ऊपर पेश है। लिखने वाले ने इसकी जो हाइट लिखी है वो 5413 फुट पहाड़ की बुलंदी है। 2.5 से 3 घंटे लगते हैं ऊपर जाने के लिए। मक्का के अंदर ये 2 मकामात ऐसे हैं जो 1400 साल पहले जिस हालत में थे आज भी इसी हालत में है। एक ही गार सोर है, वापस लौट के आएंगे। जबल नूर, गार हिरा है। बाकी तमाम मकामात में कुछ न कुछ तब्दीलियाँ हैं। इन 2 मकामात के अंदर कोई तब्दीली नहीं है। ये 1400 साल पहले जिस हालत में थे आज गालबन उसी हालत में है। तो मेरी गाड़ी घूम के आती है, हम इसके दामन में बस खड़ी करेंगे, अपने चौधरी इस पहाड़ की ज़ियारत करेंगे, फिर इंशाल्लाह आगे चलेंगे। और बहुत सारे मकामात और भी हैं। रिजवान हरम से बाहर निकले, सफ़ा मलक फात के रोड से, गेट से, उसके सामने 2 रोड़े हैं। एक का नाम है शारा इब्राहिम खलील और एक का नाम है शारा हिजरा, हिजरत वाला रास्ता। कुफार मक्का ने आपको तंग किया, माज़अल्लाह यहाँ तक कि कत्ल करने का मंसूबा किया। तो रब ताला के हुक्म से जब मक्का से मदीना हिजरत के लिए रवाना हुए तो इसी शारा हिजरा से होते हुए इस पहाड़ के दामन में पहुंचे। सदीक़ अकबर भी साथ थे, कभी आगे कभी पीछे, कभी आगे कभी पीछे। तो पूछा क्या मामला है, क्या माजरा है, कभी आगे आ जाते हो, कभी पीछे चले जाते हो। तो अर्ज की या रसूल अल्लाह, मुझे डर है कि कुफार मक्का आगे से हमला कर ले, इसलिए मैं आगे जाता हूँ, इसी तरह मैं पीछे आता हूँ। जब देखा कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम कुछ आहिस्ता 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 चल रहे हैं तो कुर्बान जाऊं सदीक़ अकबर फिर नबूवत के ताज को बंदूक पे उठाया, पंजों के बल पहाड़ की चोटी पे गए। पहाड़ की चोटी पर पहुंच के अर्ज की या रसूल अल्लाह, इस गार के अंदर पहले मैं जाऊंगा, गार की सफाई करूंगा, कोई मौजी जानवर, कोई कांटे वगैरह तो नहीं है। तो सदीक़ अकबर गार के अंदर जाते हैं। गार की सफाई की, कुछ बुलते सुराख बंद किए, एक सुराख बाकी रह गया, उसके ऊपर पाँव की एड़ी रख दी। अर्ज की या रसूल अल्लाह तशरीफ लाओ। जब हुज़ूर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम इस गार के अंदर तशरीफ लाए तो गार खुशबुओं से भर गई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। गार खुशबुओं से भर गई। आज भी आप में से कोई हवा भी इस पहाड़ पे जाए, जबल नूर गार हिरा पे जाए, मदीना शरीफ जबल औद की गार पे जाए तो खुशबू आज भी महसूस होती है। शर्त यह है कि इश्क वाली नाक होनी चाहिए। तो एक सांप था जो बरसों आपके दीदार का मुश्ताक था, उसने इस गार के अंदर आके सुराख बना रखे थे। उसे पता लग गया कि वो आखिर ज़माना भी इस गार के अंदर आ चुका है।
اس نے جو سوراخ بنا رکھے تھے سوراخ کی طرف گیا لیکن کوئی سوراخ نہ ملا. ایک ہی سوراخ تھا جس سے انسانی اسمیل آ رہی تھی, اس کے نیچے آ گیا. ہلکی سی 2-3 بار آ کے دستک دی لیکن پاؤں نہ اٹھایا. شام کا کام ہے ڈسنا. اس نے صدیق اکبر کی ایڑی کو ہلکا سا ڈس دیا. درد کی شدت بڑھ گئی, آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ کی گود میں سر رکھ کر فرما رہے ہیں. وہ آنسو جب چہرہ نور پہ پڑے تو آپ بیدار ہو گئے. پوچھا کس بات نے میری آنکھ کو اڑا دیا؟ تو عرض کی یا رسول اللہ کسی موذی جانور نے پاؤں کاٹ دیا ہے. درد کی اتنی شدت ہے کہ میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. فرمایا اٹھاؤ اٹھاؤ. جب پاؤں اٹھایا تو اسام غار کے اندر داخل ہو گیا. عربی میں کلام کرنے لگا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی قوم سے خطاب کر رہے تھے, بار بار آپ کی شان بیان کر رہے تھے. ایک نبی آئے گا اتنی شانوں والا ہوگا, اتنی شانوں والا ہوگا, اتنی شانوں والا ہوگا. تو میں نے رب تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی کہ اللہ مجھے اس وقت تک موت نہ دینا جب تک اس آخر زمانہ ہوئی کا میں دیدار نہ کر لوں. آج جب میرے دیدار کا وقت ہے تو آپ کی یاد نے میرے سارے سوراخ بند کر دیے. سامنے دیدار کیا, واپس چلا گیا. یہی وہ پہاڑ تھا جب کفار مکہ پیچھا کرتے ہوئے پہاڑ کی چوٹی پہ آگے مکڑی نے جالا بنا لیا, کبوتری نے انڈے دے دیے. یہ جبل سور غار سور کا پہاڑ ہے. کوئی حباب خواہش مت ہو اس کا پہاڑ کے اوپر جانے کے لیے تو صبح فجر کی نماز کے بعد نماز ادا کرے, ٹیکسی لے اپنے ہوٹل کے پاس سے, حرم کے پاس سے 10 سے 20 ٹیکسی لے گی, اس کے دامن میں چھوڑ دے گی. ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل رہی ہوتی ہے, دھوپ بھی نہیں آتی, تو اس لیے آپ اس وقت پہاڑ پہ جا سکتے ہیں. تو اب ہم یہاں بس کھڑی کریں گے, ہوا نیچے اتریں گے, اس پہاڑ کی زیادت کریں گے, پھر انشاءاللہ آگے چلیں گے. آگے اور بہت سارے مقامات اور بھی ہیں. جبل سور غار سور کا پہاڑ ہے جہاں حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب مکہ سے مدینہ ہجرت کی, مکہ کو جب چھوڑ کے مدینہ چاہ رہے تھے تو اس غار کے اندر آ کے 3 دن اور 3 راتیں قیام کیا.